بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، سب سے بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو درخواست ہے، اور خصوصاً بانی پی ٹی آئی عمران خان، یوتھیوں کے جو مرشد ہیں، یوتھیائی کلٹ کے جو مرشد ہیں، ان کی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی کی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کی سزا معطلی سے متعلق جو درخواست ہے، اس پر سپریم کورٹ نے آج اعتراضات لگا دیے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اور اب رجسٹرار آفس کے اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور رجسٹرار آفس نے اپنے اعتراضات میں واضح کیا کہ آپ کی یہ درخواست، چونکہ اب قانون تبدیل ہو چکا ہے، اس میں ترمیم ہو چکی ہے، یہ درخواست آپ کی وفاقی آئینی عدالت میں سنی جائے گی، وہاں پہ لے کے جائے وفاقی آئینی عدالت، اس کا فورم بنتا ہے۔ سپریم کورٹ اب فورم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نیب اس میں بھی ترمیم کی گئی اور یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، اور قانون یعنی کہ ترمیم ہوئی، یہ جو وفاقی آئینی عدالت بنی، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ نیب کی جو اپیلیں ہیں اس نے بھی وہی سننی ہے۔ یہ اور چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے ان کو سزا دی، اب جو قانون ہے، جو قاعدے قوانین، جو طریقہ کار چل رہا ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو اپیل ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سننا ہے۔ لیکن یہ تو سب کو پتا ہے نا، تو تحریک انصاف کو کیا نہیں پتا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت نہیں جاتی، کیسز میں جاتی ہے، ان کے وکیل سب پیش ہوتے ہیں، بریسٹر گور جو ان کے چیئرمین ہیں وہ اپنے جو دوسرے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ اب وفاقی آئینی عدالت کی بجائے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں ہے؟ کیا ان کو قانون کا نہیں پتا، جان بوجھ کے ہے، یا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حامد خان بھی ایک ایسی ترمیم لے کے آئے تھے، اسی 27ویں ترمیم جو ہوئی تھی وفاقی آئینی عدالت کی، اس میں بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے۔ قانون کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میٹر ہے تو بھی وفاقی آئینی عدالت، تو کیا حامد خان ہوں یا لطیف کوسا ہوں یا ان کی پوری جو لائرز کی فوج ہے، آج پارٹی پہ بھی انہیں کا قبضہ کیا، ان کو قاعدے اور قانون کا نہیں پتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ان کو بھی پتا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ میں ہی کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی۔ اب اس میں جو ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں سے جو متعلقہ فورم بنتا ہے، آپ اس فورم پہ ہی رجوع نہ کریں تو ریلیف کیسے ملے گا، یا آپ کے معاملات کیسے سنے جائیں گے؟ اب بیسیکلی ان کو ایک پولیٹیکل بیانیہ چاہیے، سیاسی بیانیہ چاہیے۔ اب اپنے بانی پی ٹی آئی سے، میں نہیں کہہ رہا، خود بانی پی ٹی آئی، خود یوتھیائی کلٹ کا جو مرشد جسے کہتے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں ہے، اس نے برملا یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھیں جی، کہ وہ ان کا یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری پارٹی، یہ علیمہ خانم کے بھی بقول، علیمہ خانم نے بھی کہا، یہ میڈیا پہ یہ چیزیں رپورٹڈ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی، اور میرے کیسز میرے وکیلوں نے بگاڑ دیے، مجھے اگر ابھی تک ریلیف نہیں ملا تو میرے وکیلوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور میں نے پوری پارٹی ان کے حوالے کر دی۔ مطلب اس نے اپنی وکلا کی ٹیم پر عدم اعتماد کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب ان کا نا حقیقت اگر آپ پوچھے، جو مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، کہ یہ پولیٹیکل بیانیہ ڈیفرنٹ بناتے ہیں، عدالتوں میں ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب عدالتوں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مطلب عدالتی مثال ہے، آن دی ریکارڈ ہے، کہ لطیف کوسا بانی پی ٹی آئی کے کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ اب وہاں پہ جو جج کے سامنے انہوں نے ایک عدالتی نظیر پیش کی، اور وہ عدالتی نظیر بانی پی ٹی آئی کے کیس کو مزید خراب کر رہی تھی۔ یہ آن دی ریکارڈ چیز ہے، اور جج صاحب کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سردار صاحب، میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کورٹ ہی نہیں کیا، یہ نظیر مجھے دی ہی نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے کیس کے خلاف جا رہی ہے۔ تو یہ عدالتوں میں ان کا۔ اچھا، سلیمان صفدر پی ٹی آئی کے، بانی پی ٹی آئی کے موسٹلی کیسز اس نے دیکھے یا دیکھ رہے، وہ کیا اس نے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ غلط بیانی کی، اور موقع کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، وہ بڑی اہم بات۔ ایک جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس جو ہے، ان کے سامنے کیس تھا۔ پہلی بات ہے کہ جب کیس کال ہوا تو پوری وکیل فوج در فوج وہاں پہ روسٹم پہ آ کے کھڑے ہو گئے، جس میں جونیئر سے لے کر سینئر وکیل سب کچھ ہے۔ جج سب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا آپ عدلیہ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں ہمیں، یہ سارا کچھ؟ نہیں جی سر، یہ جونیئر ہے۔ انہوں نے کہا کیس آگے آپ دیکھیں۔
تو جی ہم کیس کیا وہ کریں، ہمیں تو وکالت ناموں پہ دستخط نہیں ہوتے. وہاں پہ جو حکومتی تھے ڈپٹی اٹارنی، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کی یہ رپورٹ ہے، ان کا یہ موقف ہے، یہ واٹس ایپ کے سکرین شاٹ دیکھیں. یہ کہتے ہیں ہمارے وکالت نامے پہ دستخط نہیں ہوئے. اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ ان کے وکالت نامے ہم نے دستخط کر کے ان کو بتا بھی دیا تھا، یہ واٹس ایپ پہ میسجنگ بھی ہے، یہ خود لینے نہیں ہے. اور یہاں پہ انہوں نے درخواست ہی دائر کر دی کہ ہمارے وکالت نامے پہ دستخط نہیں ہوتے. تو وہ تو عدالت نے ان کی درخواست ڈسپوز آف کر دی. ٹھیک ہے. وہ اب سلمان صفدر صاحب کے بارے میں آپ میں کیا کہوں کہ وکالت نامہ ان کا دستخط ہوا پڑا تھا. اڈیالہ جیل کے انتظامیہ نے کہا کہ بھئی آپ اپنا وکالت نامہ لے جائیں، بشرا بی بی سی اور عمران خان سے ہم نے دستخط کرا کے دے دیا ہے. تو یہ لینے ہی نہیں گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے وکالت نامے دستخط نہیں ہوئے. تو بھئی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کو صبر رکھ دیا نا، اس کا یہ سکرین شاٹ ہے، یہ ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ بھئی آپ کے سائن ہو گئے، لے لے. تو اب ایسے وکیل ہوں. اچھا پھر آج ہوا کیا، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جج صاحب نے کہا کہ آپ آرگیو کریں. نہیں جی ہم آرگیو، آپ ہمیں ٹائم دے دیں. اچھا جی ٹائم دے دیں. اب ٹائم انہوں نے کہا آپ آرگیو کریں، ہم نیب کو سن لیتے ہیں. نہیں جی ٹائم دے دیں. وہ پھر برسٹر گور صاحب آ گئے، اس نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹائم دے دیں، کتنا بھی 2 ہفتوں کے لیے. اب یہ سلمان صفدر تھے جو کہتے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت ہماری اپیل فکس نہیں کر رہی، اگر اپیل فکس ہوئی تو خان صاحب کی سزا تو یوں چٹکی میں ختم ہو جائے گی. اب درخواست فکس ہوئی ہے، عدالت نے پچھلی سماعتوں میں بھی ان کو آخری مہلت دی کہ ورنہ ہم جو ہے وہ کیس ڈیسائیڈ کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وکالت نامے نہیں ہیں، ہمارے تیاری نہیں ہے، ہمیں ٹائم دے دیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ انہوں نے پورا ایک بیانیہ بنایا، ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیے، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے، کہا جی ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگایا جائے. اسی عدلیہ نے اپنی ہی عدالتی پالیسی کو ایک طرف رکھا، ورنہ عدالتی پالیسی میں جو جیل میں بندہ چلا جاتا ہے نا، جس کو سزا ہو جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے اس کی جیل اپیل آتی ہے، اور جیل اپیل میں ٹائم لگتا ہے. اور جیل اپیل میں بھی ہے کہ جس کو 20 سال کی سزا ہے اس کی اپیل کب لگنی ہے، جس کو 10 سال کی سزا ہے اس کی اپیل کب لگنی ہے، جس کی 6 ماہ کی، 2 ماہ کی یا سال کی سزا ہے اس کی اپیل کب لگنی ہے. اب ایک نے 20 سال رہنا ہے تو اس کی دیر سے لگے گی، ایک کو 6 مہینے ہے تو اس کی تو جلدی لگے گی کہ یہ ہو کے لگتے لگتے اس کی سزا ہی پوری ہو جائے. یہ پوری ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، جوڈیشل پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اب اس پالیسی کے تحت جیل پٹیشنیں فکس ہوتی ہیں. برا لیما خانم جا کے ملتی ہے جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو، کبھی اس کے خلاف ایک پورا کمپین چلایا جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی عدالتی پالیسی کو ایک سائڈ پہ رکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آج 190 ملین پاؤنڈ کا آؤ جی سماعت کا ہے کرتے ہیں، آپ دلائل دو. وہ کہتے نہیں جی ہم نے دلائل نہیں دینے، ہمیں مہلت دے دیں. بیانیہ بناتے ہیں، ہمارا کیس نہیں لگتا سماعت کے لیے، عدلیہ میں وہ نہیں کرتی. اور یہ اب بات سیدھی سی ہے. اب دوسری سائڈ پہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کی یہ اپیل سنے کی وفاقی آئینی عدالت، یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہی سنیں. اب سپریم کورٹ کہتی ہے ہمیں آئین اور قانون اجازت نہیں دے رہا، آئین اور قانون کے مطابق متعلقہ فورم وفاقی آئینی عدالت ہے، یہ وہاں پہ جاتے نہیں، اور کہتے ہیں ہم اسی رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل کریں گے. سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال سمجھ تو سب کو آ رہی ہے، اس میں کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. وہی جو ان کے محاتمہ نے کہا بھائی میرے ساتھ میرے وکیل ہی مخلص نہیں ہے، مجھے ریلیف ہی نہیں دلانا چاہتے، نہ ہی میرا کیس لڑنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے عدالتی محاذ سے جڑی ہوئی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیں. اور یہ پی ٹی آئی کا پورا جو ایک بیانیہ بناتے ہیں اور جو عدالتی حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بہرحال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.